اور یہ احساس کی بات سے ہی آگے بات میں جاری رکھوں گا. اب جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر ہم لوگ اللہ معاف کرے ایک حدیث سنتے ہیں اور پھر اس کو اپنے کان سے نکال دیتے ہیں، اور وہ حدیث جو بار بار کہ مومن کہ اگر جسم میں ایک جگہ درد ہے تو باقی پوری جو جسم ہے وہ بے قرار رہتا ہے. کتنی دفعہ سنی. یا پھر ایک عمارت کی طرح ہے اسلام، مسلمان، اور ایک ایک اینٹ اس کا ایک جز ہے. اگر ایک اینٹ بھی مسنگ ہوگی تو عمارت کمزور ہوتی جائے گی. تو آج میں اور آپ جب غور کرتے ہیں، ہم اللہ معاف کرے بہت جلدی بھولنے والوں میں سے ہیں. فلسطین کے اندر آج نہ ہمارا میڈیا اس کو کور کر رہا ہے، نہ کسی اور چیز کو کچھ کوریج مل رہی ہے. آپ اگر سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہوں گے، آپ کو ماشاءاللہ تبارک اللہ ہم سب کو بچوں کی خوشخبری ملتی ہے. بچے پیدا ہوتے ہیں، بچیاں پیدا ہوتی ہیں. ادھر جو بچیاں پیدا ہو رہی ہیں وہ مال نیوٹریشن ہو چکے ہیں. مطلب حالات یہ ہے کہ وہاں پہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو رونا، آپ کو پتہ ہے کہ آکسیجن برین کو بچانے کے لیے اس کو رلایا جاتا ہے، لیکن وہ اتنا مال نیوٹریشن پیدا ہو رہا ہے کہ اس کو وہ بیچارے مارتے بھی ہیں تو وہ آگے سے کوئی رسپانس نہیں کرتا. ویسا کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم علاج کر کے تھک گئے، ہمارے پاس مطلب یار برنڈ آؤٹ، ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے. ہم نے کوئی شہادتیں کتنی ہیں ڈاکٹرز کی، مطلب پیرامیڈکس کو کیسے بے دردی سے شہید کیا گیا. اور ابھی بھی جو بچ گئے ہیں بیچارے، جو کوشش کر رہے ہیں وہاں پہ، اور مسلمان ملکوں سے بھی کچھ ڈاکٹرز گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہت بڑی سعادت ہے یہ. ہم لوگ تو اپنے گھروں سے نہیں نکلتے یار. تو وہ جو ہے نا مطلب کہ ظلم و بربریت کی اتنی حد ہے کہ لوگ کھانے کے لیے جمع ہوتے ہیں. جیسے اب یہ لیٹ سے یہاں پہ فیکٹری میں ایک لائن لگی ہوئی ہے، کھانے کا ٹائم ہے، اس پہ کوئی بم پھاڑ دے آ کے، یا کہ کوئی میزائل اٹیک کر دے اور کہے اس میں کوئی ٹیررسٹ ہے. 300 جانیں پرسوں گئی ہیں کھانا لیتے ہیں. کیا ہم میں سے کسی کو پتہ ہے؟ اچھا پھر پاکستان کے اندر جو جانے جا رہی ہیں وہ علیحدہ ہیں، یہ طوفان اور یہ جو اللہ معاف کرے، لیکن یہ حالات کسی وجہ سے آتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ تعالیٰ، ہم تو بھول گئے، اللہ تعالیٰ بھول جائے گا یہ؟ ہم بڑی اچھی لائنز ضرور لکھ دیتے ہیں، we will never forget, we will never forgive، لیکن کیا ان پہ عمل ہے ہمارا؟ آج جو حالات ہم پہ آ رہے ہیں نا، جس کا نتیجہ ہے آپ دیکھ لیں، سارے مسلمان ملک جو ہیں وہ آج غلام ہیں. اور اس کے بعد پھر یہ اب جو آسمانی پاکستان میں آپ نے اس سے پہلے کلاؤڈ برسٹ اتنے زیادہ کبھی دیکھے تھے؟ کیونکہ اسلام کی طاقت اس ملک کے اندر اللہ نے رکھی ہوئی، لیکن ہم نے کیا کیا ان کے لیے؟ زیرو سم تھنگ. اچھا اب پھر لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم کر بھی کہہ سکتے ہیں، ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں. بھائی راستے بہت ہیں اگر آپ کوشش کریں. سب سے منیمم کو کاسٹ تو دعا ہی ہے نا، وہ تو کر سکتے ہیں. کیا ہم آج اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتائیں کہ میری اور آپ کی دعاؤں میں فلسطین کتنا شامل ہے؟ ماں کے بچے خدا کی قسم جب آپ ان کو دیکھتے ہیں وینٹیلیٹرز پہ اور انکیوبیٹرز میں، تو آپ روح کانپ جاتی ہے کہ یار مطلب کہ اگر یہ میرا بچہ ہوتا تو میں اس وقت ہسپتال میں کس کنڈیشن میں بیٹھا ہوتا. لیکن قربانیاں دے دے کے وہ لوگ بھی اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ ان کو اب اللہ نے تو انشاءاللہ جنت کا پروانہ دے ہی دینا ہے. فکر مجھے اور آپ کو اپنی کرنی چاہیے. اور یہ جو حالات آ رہے ہیں نا میرے اور آپ کے اوپر، ہمارے ملک کے اوپر اور ملکوں کے اوپر جو مسلمان ملک ہیں جنہوں نے اپنا بیچ دیا ہے سب کچھ، عرب کے ممالک جو ہیں بک چکے ہوئے ہیں، ان کی ایئر سپیسز استعمال ہوتی ہیں مسلمانوں کے خلاف، ان کی ہر چیز استعمال ہوتی ہے مسلمانوں کے خلاف. تو
آج اس ٹاپک کو بالکل کلوز کر دیا گیا. پاک انڈو وار کے بعد جو ہے جو 4 دن کی جنگ تھی، اسرائیل اور ایران کی جنگ چلتی رہی تاکہ فلسطین کے ٹاپک کو جو ہے وہ سامنے لایا ہی نہ جائے. ان کو اتنا انوالو کرو ان چیزوں میں اور آپس کے اندر اتنا الجھا کے رکھو کہ ان چیزوں کو جو ہے وہ سامنے رکھا ہی نہ جائے. اچھا، دعا تو ہم کر سکتے ہیں. دعا نمبر 1، بہت ساری الخدمت کا میں آپ کو کہوں گا بہت کام کر رہی ہے فلسطین میں. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. جس بھی طرح کر رہے ہیں ان کے بھی کچھ لوگ شہید ہوئے ہیں، لیکن جس طرح بھی کر رہے ہیں اللہ ان کو جزائے خیر دے. آپ ان کو کچھ تھوڑی بہت اماؤنٹ تو پہنچا سکتے ہیں اپنے جتنی بھی استطاعت ہے. تو ان کی مدد کچھ تو کریں، کچھ تو ان تک پہنچائیں. ٹھیک ہے، ان بیچاروں کو تو کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا، کھانے سے پہلے میزائل میں مار دیے جاتے ہیں. تو لیکن وہ پھر جنت کا کھانا کھا لیں گے انشاءاللہ. لیکن میں اور آپ کس کا کھانا کھائیں گے؟ اور آج ابھی تو یہ پانی سے ہم پریشان ہیں. خدا نہ خاصہ قحط میں اللہ لے آئے، ہمیں خشک سالی آ گئی، پھر کیا کریں گے؟ پھر ہمیں درد محسوس ہوگا کسی کا، یا کسی کا بچہ جب اپنا خدا نہ خاصہ ہمارے ہم میں سے کسی کا بچہ مرے گا بھوک کی وجہ سے، کیا اس کو درد محسوس ہوگا؟ یا خدا نہ خاصہ ہمارے گھر میں سے اللہ نہ کرے کبھی کسی عورت کا ریپ کیا جائے گا تو اس کو درد محسوس ہوگا؟ کب ہوگا؟ یہ جو سینسٹیوٹی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی وہ یہ تھی کہ ایک انسان بھی اگر پریشان ہوتا تھا نا، جو دوست ہوتا تھا اللہ کے نبی کا، یا دوست نہ بھی ہو. اب حضور کا واقعہ ہے، ایک عورت ہے جو دماغی توازن درست نہیں ہے اس کا. پورے مدینہ منورہ کو پتہ اس کا دماغی توازن درست نہیں. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کے سامنے کہتی ہے کہ مجھے فلانی جگہ پہ ملیں. اللہ کے نبی اٹھتے ہیں اور جا کے مل کے آتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیوں جا رہے ہیں آپ؟ اس کا تو دماغی توازن درست نہیں ہے، اس کی بات ہمیں آ رہے. تو اللہ کے نبی نے تو ان لوگوں کو بھی عزت دی ہے جن کا دماغی توازن درست نہیں تھا. تو ادھر تو اچھے خاصے ماشاءاللہ لوگ شہید ہو رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں. تو یار زندگی مکافات عمل ہے. چلو ادھر نہیں بھی ہوا نا کچھ تو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں مجھ سے اور آپ سے پوچھ لینا ہے. خدا نہ خاصہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر مجھے اور آپ کو اللہ نے روک لیا تو صرف روک ہی لیا پوچھنے کے لیے کچھ، تو کیا جواب دیں گے؟ اپنے اعمال تو چھوڑیں، ہمارے اعمال تو ویسے ہی کسی قابل نہیں. یہ پوچھ لیا صرف کہ چلو یار تم نے میں اپنی رحمت سے تمہیں بخشتا ہوں، لیکن تم نے اپنی جو میں نے رحمت تمہیں عطا کی تھی، اللہ نے کچھ پرسنٹ ہمیں بھی عطا کیا نا رحمت، کچھ دنیا میں بھیجی، اس سے تم نے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے کیا کیا تھا؟ What answers do we have? Are we so confident that we can answer Allah subhanahu wa ta'ala directly? یا تو پھر اس چیز میں ہم بہت کانفیڈنٹ ہیں کہ ہمیں شرم نہیں آتی، یا پھر اللہ معاف کرے ہم اتنے انسینسٹیو ہیں کہ آج ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا. فلسطین تو بہت دور کی بات چلی گئی. آج ہمارے آس پاس جو معاملات ہو رہے ہیں کسی کو فرق پڑتا ہے؟ تو اس لیے خدا کے لیے اللہ اس سے یہ دعا ہے، اللہ سب سے پہلے مجھے ہدایت نصیب فرمائے، ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے کہ ان لوگوں کو دعاؤں میں تو یاد رکھیں، کم از کم دعاؤں کا حصہ تو بناتے رہیں، اور اللہ سے یہ تو کہتے رہیں کہ اللہ میرے ہاتھ میں جو تھا میں نے کیا، میرے ہاتھ میں بس یہی تھا، اب نہیں میری حکومت کچھ کرتی تو میں کیا کروں؟ یہ پھر ان سے پوچھیں. تو مطلب کہ بڑا فخر تھا ہمیں اپنے، اس کو اسلامک بوم کہا گیا تھا، سب سے پہلے فلسطین نے اس کو کہا تھا کہ اسلامک بوم ہے، اٹ ول پروٹیکٹ آور سیلف.
ظاہری بات ہے یہ کوئی کسی کو مشورہ نہیں دے رہا کوئی انسان نہیں جا کے ایٹم بم مار دے کسی سے. بات یہ ہو رہی ہے کہ ایک امید تھی ان کو ایک ملک سے کہ یہ ہماری مدد کو شاید آ جائیں. تو اور وہ کیوں تھی؟ کیونکہ انہوں نے اپنے باقی عرب ممالک کو دیکھ لیا ہوا ہے کہ وہ کسی کام کے نہیں رہ جائے. تو پلیز ان بہن بھائیوں کو مت بھولیے. میڈیا بڑا عجیب چیز ہے، آپ کے دماغ سے نا ایسی چیزوں کو فلش آؤٹ کر دیتا ہے کہ آپ کو چیزیں یاد ہی نہیں رہتی. روزانہ وہاں پہ شہادتیں ہو رہی ہیں اور اسی طرح ہو رہی ہیں جیسے پہلے ہو رہی تھی، لیکن اس کو کوریج اب کوئی نہیں دے رہا. کھنڈر تو وہ بن چکا ہے، تو بس اب جو ہے وہ ایران نے جو میزائل مارے ہیں اسرائیل کو، اس کا بدلہ بھی وہ کس سے لے رہے ہیں؟ فلسطینیوں سے لے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے. حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، اب اس کا جو دل چاہے میرے بارے میں گمان رکھ لے، جو دل چاہے رکھ لیں گے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کی سعادت مندی میں سے یہ بھی ہے کہ اس کی عمر زیادہ ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق دے دے. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ عورت پر کس کی خدمت کرنے کا سب سے زیادہ حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شوہر کی. اور میں نے پوچھا مرد پر سب سے زیادہ خدمت کرنے کا کس کا حق ہے؟ حضور نے فرمایا ماں کی. زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت جبلہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خود کسی جنگ میں شرکت نہ کرتے تھے تو اپنے ہتھیار صرف 2 لوگوں کو دیتے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھینک آتی تو آپ کپڑے یا ہاتھ کے ساتھ اپنا منہ ڈھانپ لیتے اور اپنی آواز کو پست رکھتے تھے. حضرت انس یہ بھی ایتھکس میں آتی ہیں باتیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے بچوں کا نام محمد رکھتے ہو پھر ان پہ لعنت بھی کرتے ہو. ایسا مت کیا کرو، جب اتنا اچھا نام رکھتے ہو تو پھر اس نام کا احترام بھی کیا کرو. اور واقعی ایسی ہے. ساتھ ہی آج کل کی مائیں اور والدین کو والد کو کیا کہے بندہ، ساتھ گالی بھی نکالیں گے ساتھ نام بھی لیں گے. اب یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ اپلائی نہیں ہوتا، ہم نے کتنے صحابہ کے نام پہ رکھے ہوئے، پھر کتنے نبیوں کے نام پہ نام رکھے، یا پھر ان کے نام نہ رکھیں یا پھر یہ احترام کریں گے کم از کم. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں چلتے تھے تو ادھر ادھر نہیں دیکھا کرتے تھے، مطلب سیدھا ان کا جو ہوتا تھا وہ راستے کی طرف سیری کنسنٹریشن ہوتی تھی. اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شام کے بعد اپنے بچوں کو باہر نکلنے سے روکا کرو کیونکہ اس وقت شیاطین نکلتے ہیں. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے کاشانہ اقدس سے نکلتے تو ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی آگے چلتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے فرشتوں کے لیے کچھ خلا چھوڑ دیتے تھے. یعنی کہ صحابہ کی جو بات ہوتی تھی پیچھے خلا ہوتا تھا، وہاں فرشتے چل رہے ہوتے اور پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز 2 انگلیوں کے درمیان میں رکھ کر کاٹنے سے منع کروانا. بیسک بات ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ کوئی شخص آپ کے بالکل پیچھے چلے. آپ دائیں یا بائیں چلنے کو پسند کرتے تھے، پیچھے نہیں، رائٹ یا لیفٹ پہ آپ چلیں، یہ بھی ایتھکس میں آتا ہے. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے اس کا نام پوچھا، اس نے کہا شہاب بتایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہاب نہیں بلکہ تم ہشام ہو، یعنی کہ پسند نہیں کیا ہو گیا ہوگا غالباً اس نام کو. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں زندہ رہا تو برکت اور نافع اور یسار نام رکھنے سے منع کر دوں گا،
لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا. آپ نے ان ناموں سے منع نہیں فرمایا لیکن ٹائم نہیں ملا ان کو, لیکن کہتے تھے کہ اگر میں رہا تو میں منع کر دوں گا. نافع حالانکہ نام ہم کافی سنتے ہیں, تو اب اللہ بعزت جانے اس پہ کیا حکم لاگو ہوگا مجھے نہیں پتا, یہ کسی عالم سے پوچھنا چاہیے. قیس ابھی حازم فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد محترم کو دیکھا, وہ دھوپ میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھاؤں میں ہو جائیے کیونکہ چھاؤں برکت والی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسے آدمی کے پاس سے ہوا جو پیڑ کے بل سویا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں کی ٹھوکر مار کر اس کو جگایا اور فرمایا اس انداز میں لیٹنا اللہ کو سخت ناپسند ہے یا ناپسند ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند کرتا ہے. جب کسی کو چھینک آئے تو سننے والے پر حق ہے کہ وہ یرحمک اللہ کہے, الحمدللہ یرحمک اللہ, اور پھر اگلا جو جواب ہے وہ یہدیکم اللہ, یعنی کہ اللہ آپ کو ہدایت دے. اس کے بعد حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان پہ 4 حقوق ہیں. جب وہ بلائے تو اس کی بات سنے, جب بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے, جب چھینک آئے تو اس کا جواب دے, جب فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی کو چھینک آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ اپنے منہ کے آگے رکھے اور اپنی آواز کو کم سے کم رکھنے کی کوشش کرے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام میں جب روح پھونکی گئی, وہ روح آپ کے ناک تک پہنچی تو آپ کو چھینک آئی. آپ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یرحمک اللہ, یعنی کہ اللہ کی سنت ہے. ایوب بن موسیٰ بن عمر بن سعید بن عاص اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی باپ نے اپنی اولاد کو اچھے آداب سکھانے سے زیادہ اچھا تحفہ کبھی نہیں دیا. یہ پچھلے میں نے آپ کو حدیث بتائی تھی. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو اچھے آداب سکھاؤ, اللہ کی قسم یہ اس لیے کہ روزانہ نصف سا صدقہ کرنے سے بہتر ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ہر مشکل سے نکالنے کا راستہ عطا فرما دیتے ہیں, ہر تنگی سے اس کو نکالتے ہیں اور اس کو ایسے مقام سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کا گمان نہیں ہوتا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں, ان میں سے 7 بند ہیں اور ایک دروازہ توبہ کے لیے کھلا ہے اور وہ سورج اس مغرب کی جانب سے طلوع ہونے تک کھلا رہے گا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھ سے اللہ کے خوف سے آنسو نکل کر زمین تک آ گئے, اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن عذاب نہیں دے گا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حجاب اٹھانے سے پہلے اگر توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. حجاب جو ہے وہ بیسکلی یہ جو ہمارے درمیان میں اور برزخ کے درمیان میں جو حجاب ہے اس کی بات ہوئی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا موت کی کیفیت طاری ہونے سے پہلے اگر بندہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے اور اس کو بخش دیتا ہے. اللہ ہمیں بھی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ اپنے گناہ پر نادم ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معافی مانگنے سے پہلے ہی معاف کر دیتے ہیں. حضرت عامر بن سعد اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کے گناہوں کا کفارہ ادا ہو چکا ہوتا ہے. حضرت شداد اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عقل مند وہ ہے جس نے اپنے آپ کو نیک کیا اور موت کے بعد اب کے لیے اچھے عمل کیے, اور عاجز وہ ہے جو نفسانی خواہشات کی پیروی میں لگا رہا اور اللہ تعالیٰ پر امید لگائے رہا. ہمارے والا اللہ معاف کرے, ایک جنت کے سہارے پہ پڑے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اہل زمین پر رحم کرو تم پہ آسمان والا رحم کرے گا.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم گناہ کرنے چھوڑ دو تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم لائے گا جو گناہ کرے گی اور اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخشے گا۔ یہ حدیث اس دن آپ نے ظہر پہ پڑھی تھی میرا خیال ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان سے خطا تو ہو ہی جاتی ہے لیکن ان خطا کاروں میں اچھے وہ لوگ ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے والے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن رکھنا بھی عبادت ہے۔ اللہ آپ سب کا بیٹھنا قبول فرمائے۔